الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ توکلت علی الحی الذی لا يموت والحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالحق بشيرا ونظيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا مولانا ومقتدانا وسيدنا وهادينا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا كتابه المبين وهو أصدق القائلين وما محمد إلا رسول صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اعلان کرنا میں بھول گیا تھا کہ کل شام غریبہ کی مجلس یہاں پر متصل بنماز ہوگی. نماز کے بعد کوئی وقفہ نہیں ہوگا. نماز کے ساتھ ہی ہم شام غریبہ کی یاد منائیں گے. اس لیے آپ حضرات سے التماس ہے کہ نماز میں شرکت لازمی بنائیے نماز مغربین میں، اس کے ساتھ ہی مجلس ہو جائے گی. اور ان تمام کارکنوں میں میرے سامنے جناب شمشاد حیدر صاحب مسلسل اپنی صحیح کے ساتھ ان تمام مجلسوں کا ریکارڈ انٹرنیٹ پہ مہیا کر رہے ہیں، جس سے لاکھوں لوگ مستفید ہو رہے ہیں. خداوند عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ان کی صحیح کو مشکور فرمائے اور تمام غم و غم کو دور فرما دے. انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت. ایک مرتبہ بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، یا علی. نعرہ حیدری، یا علی. محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حضرت محترم، اس آیت مبارکہ جس کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ پروردگار یہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا حبیب صرف رسول ہے. اس عنوان کو لے کے میں نے پہلی محرم کو ان مجالس کا آغاز کیا تھا اور آج اس سلسلے کی یہ آخری مجلس ہے. میں جو کچھ معروضہ کر سکتا تھا، میرا معرض علم کچھ نہیں، یہ سب آپ کی توجہات کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جو تائید غیبی سے میں اس منبر سے آپ سے مخاطب ہو جاتا ہوں. جہاں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ حبیب کو میں نے رسول بنا کے بھیجا ہے، وہ صرف اور صرف رسول ہے. تو جو گزشتہ مجالس میں میں نے بیان کیا اس کو اگر سم اپ کر دیا جائے آج کہ ہم نے پچھلی مجالس میں کن باتوں کا تذکرہ کیا، وہ ایک ایک لائن میں ٹچ کر لیا جائے کہ ہم نے ان مجالس میں پیغمبر کی عظمت کا بیان کیا. ہم یہ چاہتے تھے کہ دنیا اس بات سے روشناس ہو جائے کہ عظمت پیغمبر کسی اور حوالے سے حاصل نہیں ہو سکتی، کسی ذریعے سے عظمت پیغمبر کو پہچانا ہی نہیں جا سکتا سوائے ان لوگوں کے کہ جن کو پیغمبر نے اپنی مثل قرار دیا ہے. پیغمبر نے ان کو اپنی مثل قرار دیا ہے، اس لیے ان کے ذریعے سے جب عظمت پیغمبر کا مطالعہ اور مشاہدہ کیا جائے گا تو سمجھ میں آئے گا، ورنہ غیروں کے ذریعے سے اگر پیغمبر کی عظمت کا مطالعہ کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ ساری باتیں توہین آمیز ہو جائیں گی. کبھی ان کے اب و جد کے دین و ایمان پر گفتگو ہوگی، کبھی ان کے علم پر گفتگو ہوگی، کبھی ان کے ساتھ اختلاف کرنے پر گفتگو ہوگی. حالانکہ اللہ کسی کو حق نہیں دے رہا ہے، اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنی آواز کو پیغمبر کی آواز سے بلند نہیں کر سکتے. پیغمبر کونین کی آواز سے تم اپنی آواز کو بلند نہیں کر سکتے. یہ توہین رسالت ہے. اگر
پیغمبر کی عظمت کو سمجھنا ہے تو پیغمبر کو ان کے گھرانے کے ان افراد کے ذریعے سے سمجھو کہ جنہوں نے پیغمبر کی عظمت کو اتنا اجاگر کیا اور اپنے عمل کے ذریعے سے دنیا کو بتایا کہ پیغمبر ہوتا کیا ہے. درود پڑھیں محمد پیغمبر کو دنیا نے اپنے بزرگوں کے قیاس کے ذریعے سے پہچاننے کی کوشش کی. دنیا نے یہ کوشش کی کہ ہم اپنے بزرگوں کو دیکھیں کہ ہمارے بزرگ کیسے تھے. اب اگر بزرگ ایسے تھے کہ پیغمبر اس میں فٹ نہیں آتے, پیغمبر اس کے ساتھ کوئی مماثلت نہیں رکھتے, تو کہا کہ پیغمبر کے اوصاف کو گھٹا دیا جائے تاکہ ان میں کوئی مماثلت پیدا ہو جائے. پیغمبر کے ساتھ غلطی یہاں سے ہوئی ہے, غلطی یہاں سے ہوئی ہے کہ پیغمبر کا مطالعہ کرنے کی بجائے اپنے بزرگوں کا مطالعہ کیا. اپنے بزرگوں کا مطالعہ کر کے یہ دیکھا کہ ہمارے بزرگوں میں کیا کیا خامیاں تھیں, ان خامیوں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کہا پیغمبر تو اس میں پورے نہیں اترتے, اس لیے کہ پیغمبر تو وہ ہستی ہے کہ جس کو رفعنا لکا ذکرک کے لفظ سے اللہ نے یاد کیا ہے, کہ جس کے ذکر کو اللہ نے اتنی بلندی عطا کر دی کہ اس کو گھٹایا ہی نہیں جا سکتا. تو پھر کوشش یہ کی کہ اپنے بزرگوں کے ساتھ انہیں میچ کرنے کے لیے پیغمبر کے اوصاف کو کم کر کے دنیا میں پیش کیا اور اسے کتابوں کی زینت بنا دیا اور دنیا کو یہ موقع دیا کہ توہین رسالت کا ارتکاب کریں. اب دنیا سے کیا شکایت کی جا رہی, جب ہم نے خود اس بات کی کوشش کی اور اس کے ذریعے سے ہم نے یہ مہیا کیا مواد کہ دنیا کے ہاتھ لگ جائے تو وہ کہے کہ تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہے, ہم کیا کریں. پورا باب ہے اس سلسلے میں, کیونکہ اس کا دہرانا بھی میں توہین سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو دہرایا بھی جائے کہ کیا کیا پیغمبر کے بارے میں مسلمانوں کی ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو ہم اس سے شرمندہ ہوتے ہیں. ہم شرمندہ ہوتے ہیں جب کبھی کوئی غیر مسلم ہم سے سوال کرتا ہے کہ بھئی تمہاری کتابوں میں تمہارے پیغمبر کے بارے میں یہ لکھا ہے تو ہم کیا کریں, ہم تو اسے نقل کر رہے ہیں جو تمہاری کتابوں میں لکھا ہے, ہم نے تو کوئی ان کے اوپر الزام نہیں عائد کیا, ہم نے جو کچھ لکھا ہے تمہاری کتابوں سے لکھا ہے. تو پھر ایسے میں ہماری گردن شرم سے جھک جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ہی یہ موقع فراہم کیا ہے کہ غیر, ہم تو عقیدت رکھتے ہیں نا, ہم تو نبی کے قدموں پر جان دینے میں فخر محسوس کرتے ہیں, لیکن غیر تو وہ جذبے نہیں رکھتے, وہ تو دیکھتے ہیں ریکارڈ کیا کہتا ہے, ریکارڈ کیا کہتا ہے. تم نے وہ ریکارڈ فراہم کیا ہے, تم نے وہ ریکارڈ فراہم کیا ہے اور آج بھی وہ ریکارڈ فراہم کر رہے ہو, آج بھی وہ ریکارڈ فراہم کر رہے ہو کہ وہ عرب, وہ مملکت عرب کہ جسے محمدی عرب ہونا چاہیے تھا, تم نے اپنے باپ دادا کے نام سے اسے منسوب کر دیا. درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ. تم نے پیغمبر کی ساری یادگاریں مٹا دی, تم نے پیغمبر کی ساری یادگاریں مٹا دی, اپنے باپ دادا کے نام سے یادگاریں قائم کر دی. یہ فلانا دروازہ ہے ہمارے باپ کے نام سے ہے, یہ فلانا دروازہ ہے ہمارے بھائی کے نام سے ہے, یہ کعبے کا یہ دروازہ ہے, ہمارا نام اس لیے رکھا جائے کہ ہم اس کے متولی ہیں. عزیزان محترم, متولی کعبہ اور ولایت کعبہ جن کے پاس تھی ان کا نام مٹا کے تم نے اپنے باپ دادا کا نام رکھا تو توہین رسالت کا ارتکاب کیا, تم نے ان کی توہین کی. اپنے گریبان میں جھانک کے انسان دیکھے کہ ہم سے کہاں غلطی ہوئی ہے. اللہ کہے وما محمد الا رسول, میرا حبیب وہ ہے کہ جو رسالت سے متصف ہے, اس کے اوصاف رسالت والے اوصاف ہیں, وہ فخر رسالت ہے, وہ تمام رسولوں کا پیغمبر ہے, وہ تمام انبیاء کا سردار ہے, وہ تمام رسولوں کا سردار ہے. اس کے بارے میں اللہ نے کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, ہم نے رسول بھیجے ہیں لیکن بعض کو بعض پر سے فضیلت دی ہے, بعض کو بعض پر سے فضیلت دی, سارے رسول یکساں نہیں ہیں. تو فخر رسالت جو ہے وہ ذات محمد مصطفیٰ ہے. درود پڑھیں محمد. نہ اس جیسا علم کسی کے پاس, نہ اس جیسی شجاعت کسی کے پاس, نہ اس جیسا تقویٰ کسی کے پاس, نہ اس جیسا زہد کسی کے پاس, نہ اس جیسا صبر کسی کے پاس. اب اگر ان چیزوں کا مطالعہ کرنا ہے تو غیروں میں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں, اس میں تلاش کرو کہ جس کے بارے میں رسول کہیں حسین منی وانا من حسین, میں حسین سے ہوں, حسین میرا مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. یہ کیوں کہا ہے رسول نے, یہ کیوں کہا ہے؟ یہ اس لیے کہا ہے کہ اگر تمہیں اوصاف رسالت کا مطالعہ کرنے کی ضرورت پڑے تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں, حسین کو دیکھو سب نظر آ جائے گا. حسین آئینہ رسالت ہے, حسین آئینہ رسالت ہے.
حسین کو اگر تو مطالعہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، جیسے صفدر ڈوگر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ حسین اپنے بچوں کو دو، حسین اپنے بچوں کو دو. اس کے معنی یہ کیا ہے کہ آپ حسین اپنے بچوں کو اس طرح سے سکھائیں کہ حسین وہ ہے کہ جس میں تصویر رسالت جھلک رہی، مادی طور سے نہیں، اس معنوی طور سے کہ جو کچھ حسین میں نظر آتا ہے وہ سب رسول کا پرتو ہے، وہ رسول کا پرتو ہے. اور یہی تو وہ بات ہے، یہی تو وہ بات ہے جو حسین آدھا کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے. انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا لال ہوں. پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے، تم بتاؤ پوری امت میں سوائے میرے کوئی اور ہے جو رسول کا بیٹا کہنا ہے مستحق ہو؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں. عزیزائے محترم، شب عاشور آ گئی، ہمارا مہمان ہم سے رخصت ہو رہا ہے. بڑی حسرت سے ہم نے انتظار کیا تھا کہ محرم کا چاند نظر آئے، محرم کا چاند نظر آئے تو ہم عزا خانے سجا دیں گے. خدا مند عالم شاہد زیدی صاحب کو صحت و عافیت عطا فرمائے، انہوں نے اس مسجد کے عزا خانے کو آباد کیا. خدا ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے، ان کے گھر میں تمام خوشیاں نصیب فرمائے، ان کو ان کی اہلیہ کو صحت عطا فرمائے. اس لیے کہ جب سے شاہد زیدی صاحب نے سلسلہ شروع کیا ہے مسلسل مومنین کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں. یہ مسجد صرف نماز کے لیے تھی، اس وقت مجلسیں تو ہوتی تھی لیکن عزا خانے کی کیفیت نہیں تھی. جب سے شاہد زیدی صاحب نے اس طرف توجہ کی کہ عزا خانہ آباد ہو گیا، ہماری دل کی بڑی حسرت تھی کہ پہلی محرم آئے اور یہ عزا خانہ آباد ہو جائے، ہم اس کی زیارت کریں. آج ہم سے یہ عزا خانہ ویران ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مہمان جا رہا ہے، مہمان جا رہا ہے، حسین جا رہے ہیں، حسین جا رہے ہیں. ارباب اعضاء، ہم چاہتے ہیں کہ حسین کو اسی طریقے سے رخصت کریں جس طرح زینب نے رخصت کیا. ہم چاہتے ہیں حسین کو اس طرح رخصت کریں جس طرح سکینہ نے رخصت کیا. ارباب اعضاء، میں آج آپ کا تھوڑا سا وقت مسائل میں زیادہ لوں گا، اس لیے کہ میں نے تمہید کو مختصر کر دیا ہے. میں تھوڑا سا وقت آپ کا مسائل میں زیادہ لوں گا. میرے سامنے، میرے پیش نگاہ یہ بات ہے کہ ہم نے ان ایام میں اون محمد کا تذکرہ کیا، اصحاب و انصار کے بعد ہم نے اون محمد کا تذکرہ کیا، ہم نے قاسم ابن حسن کا تذکرہ کیا، ہم نے علی اکبر کا تذکرہ کیا، ہم نے عباس ابن علی کا تذکرہ کیا. ایک شہید ایسا ہے کہ جس کا تذکرہ ابھی تک نہیں ہو سکا، وہ ہے شہید اعظم. وہ ہے شہید اعظم، اس کا نام ہے علی اصغر. وہ ہے تو اصغر لیکن شہید اکبر ہے، وہ شہید اکبر ہے. اس لیے کہ اس کی شہادت کی بنیاد پر کربلا ہو گئی، کربلا ہو گئی. علماء حق نے اس بات پہ تحریر کی کہ دو باتیں ایسی ہیں پوری کربلا میں دو باتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتی تو کربلا نہ ہوتی. ایک بے ردائی زینب، ایک زینب کا بے ردا ہونا، ایک علی اصغر کی شہادت. یہ دونوں باتیں اگر کربلا کے واقعے سے الگ کر دی جائیں تو کربلا باقی نہیں رہتی. علی اصغر نے حق ادا کر دیا کہ کربلا کو کربلا بنا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی کسی لڑائی کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے میدان وغا میں لوگ آئے، اور لوگوں نے بعد میں کوشش بھی کی کہ دو فریقوں کے درمیان لڑائی تھی، اس میں ظاہر ہے ایک کو شکست اور ایک کو فتح ہونی تھی. انہیں کیا معلوم کہ فتح و شکست کا کیا مفہوم ہے، فتح و شکست کا مفہوم کیا ہے. یہ تو علی اصغر نے عطا کیا کہ شکست کا مفہوم کیا ہے اور فتح کا مفہوم کیا ہوتا ہے. یہ علی اصغر نے عطا کیا. اس لیے کہ جب بھی کوئی سوال کرتا ہے مورخ سے کہ علی اکبر کیوں شہید ہوئے تو جواب ملتا ہے علی اکبر اس لیے شہید ہوئے کہ میدان وغا میں جنگ کرنے کے لیے آئے تھے. قاسم ابن حسن کی لاش کیوں پامال ہوئی؟ میدان وغا میں جنگ کرنے کے لیے آئے تھے. عباس کے شانے کیوں قلم ہوئے؟ میدان وغا میں جنگ کرنے کے لیے آئے تھے. جتنے شہید ہیں سب کے بارے میں ایک ہی جواب ملتا ہے. تو پھر جب مورخ سے کوئی پوچھے کہ پھر یہ بتا کہ علی اصغر کو کیوں مارا، علی اصغر کو کیوں مارا، تو پھر کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. اس سن و سال کا بچہ کبھی جنگ کے لائق ہوتا ہے جو گھٹنیوں بھی نہیں چل سکتا، جس کا دودھ بھی نہیں
نہیں چھوٹا, 6 مہینے کا بچہ ہوتا ہی کتنا ہے, لیکن علی اصغر نے وہ کارنامہ انجام دے دیا کہ جس کی وجہ سے کربلا کربلا بن گئی, نمایاں ہو کے سفید کرتاس پہ آئی, ذہنوں میں ابھر آئی کہ ہاں کربلا علی اصغر کی وجہ سے ہے, علی اصغر شہید اعظم ہے. رباب کو بڑا قلق تھا, بڑا خیال تھا. شب عاشور ساری بیویاں اپنے اپنے فدیے تیار کر رہی تھیں. علی اکبر کو ام لیلہ اپنے پاس بٹھائے ہوئے کہہ رہی تھی بابا پر سے نثار ہونے کا وقت آ گیا. قاسم ابن حسن کو ام فروا تیار کر رہی تھی, اور محمد کو زینب تیار کر رہی تھی. ام کلثوم کے پاس کوئی نہیں تھا تو عباس آ گئے تھے. عباس کہتے تھے بی بی میں آپ کا فدیہ بن جاؤں گا. ام رباب علی اصغر کا جھولا جھلا رہی تھی, اور جھولا جھلاتے جھلاتے آنکھوں میں آنسو تھے. یہ کہتی جاتی تھی علی اصغر اگر تم جوان ہوتے تو میں بھی آقا کے قدموں پر سے تمہیں نثار کر دیتی. میں کیا کروں, میرے پاس کوئی فدیہ نہیں ہے. علی اصغر اپنی بے زبانی میں ماں کے تہتے بازو منتقل کر رہے ہوں گے کہ صبح ہونے دیجئے مادر گرامی, سارے شہید پیچھے رہ جائیں گے, آپ کا داد آگے بڑھ جائے گا. ارباب اعظم وہ ہنگام آیا کہ ایک مرتبہ حسین اکیلے ہو گئے. حسین اکیلے ہو گئے. اب نہ حبیب ابن مظاہر ہیں, نہ مسلم ابن اوسجا, نہ زہیر ابن قین, نہ بریر حقدانی, کوئی صحابی نہیں, کوئی انصار نہیں, کوئی عزیز باقی نہیں. نہ اکبر ہیں, نہ عباس, نہ قاسم, نہ محمد, کوئی باقی نہیں. حسین یکا و تنہا کھڑے ہوئے ہیں. آواز حل من ناصر ینصرنا, حل من مغیث یغیثنا, ہے کوئی جو میری مدد کرے, ہے کوئی جو میری نصرت کرے, ہے کوئی جو میرے استغاثے پہ آواز دے, ہے کوئی جو میرے استغاثے پہ آواز دے. کوئی موجود نہیں, کوئی جواب دینے والا نہیں. ایک مرتبہ خیمے سے رونے کا غل اٹھا, خیمے سے رونے کا غل اٹھا. امام متوجہ ہوئے, کہا اے بیویو کیا میں نے منع نہیں کیا تھا کہ میری زندگی میں آوازیں بلند کر کے گریہ نہ کرنا. بیویوں نے جواب دیا مولا آپ کی آواز استغاثہ کو سن کے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے. حسین اشارہ سمجھ گئے, کہا ام رباب لاؤ میری گود میں دے دو, شاید میں علی اصغر کو پانی پلا سکوں. علی اصغر کو میدان میں لانے کے لیے چلچلاتی دھوپ میں ابا کے دامن کا سایہ کیا ہوا ہے, ایک عالم دین کو میں نے یہ کیفیت پڑھتے ہوئے سنا. اگر آپ بھی سنیں گے تو گھر جا کے روئیں گے. کہا کہ علی اصغر کی حالت کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ بالکل ماہی بیاب کی طرح ہو گئے تھے, ماہی بیاب کی طرح. ایسی مچھلی کے جسے کافی دیر سے پانی نہ ملا ہو اس کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ علی اصغر کی کیفیت تھی. مچھلی کی کیفیت آپ کے ذہن میں ہے نا کہ اگر مچھلی بے پانی کے باہر خشکی میں آ جائے تو اس کی پیاس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے آہستہ آہستہ اپنا منہ کھولتی اور بند کرتی ہے, اور جب پیاس کی شدت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو وہ تڑپنے لگتی ہے. علی اصغر کے بارے میں علماء نے جو یہ کیفیت لکھی کہ علی اصغر مثل ماہی بیتاب تڑپ رہے تھے. بابا کی گود میں پیاسا بچہ, ایک مرتبہ ابا کا دامن ہٹایا تو چاند سا چہرہ اشکیا کے سامنے آیا. حسین نے پکار کے کہا اے لوگو دیکھو, اگر تمہارے ذہن ناقص میں حسین گنہگار ہے تو یہ بچہ تو کسی مذہب و ملت میں گنہگار نہیں ہو سکتا. یہ بہت پیاسا ہے, اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے, اسے 3 دن سے پانی نہیں ملا. تم میں سے کوئی اہل دل ہو اور آ کے اسے تھوڑا سا پانی پلا دے, کوئی آگے نہیں بڑھتا. حسین نے کہا شاید تمہیں یہ خیال ہو کہ اس بہانے سے میں پانی پی لوں گا, تو میں پانی کیوں پیوں گا. یہ الفاظ روایت کے نہیں ہیں, یہ ہمارے جذبات ہیں کہ جو زبان پہ آتے ہیں. میں پانی پی لوں گا, میں کیسے پانی پی لوں گا, میرا علی اکبر پیاسا مارا گیا, میں پانی پی لوں گا. میرا عباس پانی لانے کے لیے گیا, شانے قلم ہو گئے, میں پانی پی لوں گا. میرے قاسم کا لاشا پامال صبح اسپا ہو گیا, میں پانی پی لوں گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے, میرے اتنے کھیت رہے, سب پیاسے چلے گئے, حسین پانی پی لے. نہیں, حسین پانی نہیں پینا چاہتا. لو اگر تم پلا
حسن کو گود میں اٹھایا, چپکے سے کان میں کہا, اے حجت خدا کے فرزند, بابا تو حجت تمام کر چکا, اب تم بھی اپنی حجت تمام کرو, اب تم بھی اپنی حجت تمام کرو. بس علی اصغر نے وہ حربہ استعمال کیا کہ اپنی سوکھی سی زبان اپنے خوش ہونٹوں پہ پھرائی, اپنے خوش ہونٹوں پہ پھرانا تھا کہ پوری فوج اشقیا منہ پھرا پھرا کے رونے لگی کہ ظلم کی یہ انتہا, ظلم کی انتہا ان سے بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی. علی اکبر کی جنگ نے یہ کام نہیں کیا, عباس کی وغا نے یہ کام نہیں کیا, قاسم کے حرموں نے یہ کام نہیں کیا, اون محمد کی لڑائی نے یہ کام نہیں کیا. اشقیا کو رلانا صرف علی اصغر کا کام تھا. علی اصغر نے اپنی سوکھی زبان کے حربے سے نہ تلوار چلائی, نہ نیزہ, نہ تیر چلایا, نہ کوئی اور حربہ, صرف اپنی سوکھی زبان چلائی اور پتھر دل اشقیا رونے لگے. ارباب ماتم ایک مرتبہ فرمولا کو آواز دی ابن سعد نے, عمر ابن سعد نے آواز دی, اقطع کلام الحسین, کلام حسین کو قطع کر دے, کلام حسین کو قطع کر دے. اس نے 2 ٹانک کی کمان اپنی دوست پر سے اتاری, چلے سے تیر جوڑا اور تیرے سے شعبہ چلایا. ارباب میر نثار اللہ مقامہ نے ایک بیت میں اس بات کو نظم کر دیا کہ تیرے سے شعبہ پار جو گردن سے ہو گیا, تیرے سے شعبہ پار جو گردن سے ہو گیا, فرزند فاطمہ کا جگر سن سے ہو گیا. حسین علی اصغر کی طرف دیکھتے تھے, کبھی آسمان کی طرف دیکھتے تھے, کبھی اصغر کو دیکھتے تھے. علی اصغر کی لاش کو لیے ہوئے, علی اصغر کی میت کو لیے ہوئے خیمے کی جانب بڑھ رہے تھے. کبھی آگے بڑھتے تھے, کبھی پیچھے ہٹ جاتے تھے. اللہ جانے دل میں کیا خیال آتا تھا. زبان پہ ہاں جو جملے تھے وہ تاریخ نے نقل کیے ہیں, رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ, انا للہ و انا الیہ راجعون. 7 مرتبہ آگے بڑھے, 7 مرتبہ پیچھے ہٹے. جب خیمہ قریب آ گیا تو بانوں کو پکار کے کہا, اے ام رباب میں کون ہوں, تم مجھے جانتی ہے؟ کہا ہاں مولا آپ امام ہیں, آپ کی اطاعت مجھ پہ فرض ہے. تو ارشاد فرمایا کہ پھر میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ علی اصغر کے معاملے میں صبر کرنا. ارباب یہ کہہ کے دامن الٹا تو کیا ہی مانے. ایک مرتبہ علی اصغر کا چہرہ دیکھا, باچھوں میں خون بھرا ہوا, پوری لاش خون میں تر. میرے باپ نے پکار کے کہا, اے میرے لال, اے علی اصغر, کیا تجھ جیسے بچے بھی مہر کیے جاتے ہیں؟ ارباب حسین اکیلے ہو گئے, اب حسین اکیلے ہو گئے. اصغر کو دفن کرنے کے بعد اب حسین کی ذمہ داری اب کچھ نہیں ہے. اب ایک مرتبہ خیمے کے در پہ آئے, یا اختی زینب ام کلثوم, یا رباب ام لیلا, یا رقیت و یا سکینہ و یا حفظہ, علیکن منی السلام. اے بیویو, حسین کا آخری سلام لے لو, حسین کا آخری سلام لے لو. بیویوں نے دیکھا آقا آخری سلام کے لیے آئے ہیں. اب ایسا لگتا ہے ہماری دنیا تاریخ ہونے والی ہے, ہماری دنیا تاریخ ہونے والی ہے. حسین جب خیمے سے رخصت ہو رہے تھے تو راوی بیان کرتا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہے, جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہے. خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا تھا اور بار بار گر جاتا تھا. میں ساری رخصت اس وقت نہیں پڑھ سکتا, اگر فجر کی مجلس میں کوئی موجود ہوا تو پوری رخصت بیان کروں گا. ارباب اعضاء, ایک رخصت بیان کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں. جب حسین سب سے رخصت ہو کے در خیمہ پہ آئے تو ماں کی بوڑھی کنیز فضہ کھڑی ہوئی تھی. ماں کی بوڑھی کنیز فضہ کھڑی ہوئی تھی. پوچھا, فضہ کچھ کہنا چاہتی ہو؟ کہا فرزند رسول, میں جب اس گھر میں آئی تھی تو رسالت مآب کا سایہ سر پہ موجود تھا, علی مرتضیٰ موجود تھے, حسن مجتبیٰ موجود تھے, آپ موجود تھے. جب 11 ہجری میں
اٹھ گیا تو مجھے یہ خیال ہوا کہ اب اس کے بعد میں علی مرتضیٰ سے کہوں گی کہ وہ مجھے قبر تک پہنچا دیں، وہ مجھے قبر تک پہنچا دیں۔ لیکن جب 21 رمضان کو 40 ہجری میں علی کے سر پہ ضربت لگی اور علی اس دنیا سے رخصت ہوئے تو میں نے سوچا کہ حسن مصطفیٰ تو موجود ہیں، حسن مصطفیٰ مجھے قبر تک پہنچائیں گے۔ اور جب سن 50 ہجری میں حسن مصطفیٰ کا سایہ سر سے اٹھا تو مجھے پورا یقین تھا کہ آپ مجھے قبر تک پہنچا کے آئیں گے۔ اے مولا اب آپ جا رہے ہیں، اب مجھے قبر تک کون لے جائے گا؟ فضا کو کیا جواب دے؟ حسین سر جھکائے، حسین خیمے سے باہر آئے اور اس انداز سے دائنی جانب دیکھا کوئی نہیں، بائیں جانب دیکھا کوئی نہیں، تڑپ کے پکارے آئین آئین حبیب ابن مظاہر، آئین آئین مسلم ابن اوسجا، آئین آئین بحر ابن قین۔ ایک ایک شہید کا نام لیتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے ارے میرے شیرو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہارا امام تمہیں پکار رہا ہے اور تم جواب تک نہیں دیتے۔ پھر خود ہی کہتے تھے ہاں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تم نے جواب نہ دیا ہو، موت نے تمہیں خاموش کر دیا ہے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ کٹی ہوئی حلقوموں سے مقتل سے آوازیں آ رہی تھی، لبیک لبیک یا ابن رسول اللہ۔ ارباب ماتم حسین نے استغاثہ بلند کیا تھا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میری نصرت کرے، ہے جو میرے استغاثے کی آواز کے جواب میں جواب دے۔ اے میرے مولا ہم اس دن کربلا میں نہیں تھے، لیکن آپ کی آواز استغاثہ فضائے عالم میں گونج رہی ہے اور یہ ماتمدار، یہ عزادار آپ کے اس پر من ناصر کے جواب میں اپنا سر و سینہ زخمی کر کے اس بات کا اعلان کرتے ہیں مولا اس دن تو ہم موجود نہیں تھے، لیکن آج ہم آپ کے حل من ناصر کے جواب میں اپنا سینہ زخمی کریں گے، اپنا سر زخمی کریں گے۔ ہمارے ننھے بچے آپ کے علی اصغر کو یاد کریں گے، ہمارے جوان آپ کے علی اکبر کو یاد کریں گے، ہمارے جوان آپ کے تمام شہداء کو ماتم کریں گے۔ یہ حل من ناصر کا جواب ہے۔ ہمارے اس توسل قبول فرما دے۔ پروردگار ہم سے حق ادا نہیں ہو سکا، لیکن پروردگار امام حسین کی بارگاہ میں ہماری درخواست ہے پروردگار کہ میرے مولا ہماری سزاداری کو شرف قبولیت بخشیے، جو ہم سے کوتاہی رہ گئی ہو پر اے میرے مولا اسے معاف فرما دیجیے۔ بارگاہ ہدیت میں حسین کے صدقے سے التجا ہے کہ تمام حاضرین کے دلی مقاصد پورے ہو جائیں۔ جن لوگوں نے اپنی دعائیں میرے ذمہ لگائیں پروردگار ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پروردگار اس مسجد کو ہمیشہ آباد رکھ، اس مسجد کو جو لوگ آباد کرنے آتے ہیں ان کے گھروں کو آباد رکھ۔ پروردگار ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ فرما، جو پریشان کی پریشانی برپا فرما، صاحبان دفتر ان کے فصل کی دوست فرما، مقروض ان کے قرض کو ادا فرما، بے گناہ اسیر ان کو رہائی عطا فرما، طلبہ امتحانات دے ان امتیازی کامیابی نصیب فرما، میاں حیدر کرار کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، تمام عزاداروں کو جہاں جہاں دنیا میں عزاداری ہو رہی ہے پروردگار ان کی جان و مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام کو نیست نابود کر دے، پرچم اسلام کو بلند کر دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے زندوں پر